أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الف لام میم. اللہ اعلم بمراده. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگار، الذین، جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، چھپی ہوئی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا، اور مما، ان چیزوں سے، رزقناہم، ہم نے ان کو دی، رزقنا، دی ہم نے، ہم ان کو، اور ان چیزوں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دی، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان چیزوں سے جو ہم نے ان کو دی، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان، بما، اس چیز پر، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل، جو اتاری گئی، الیک، آپ کی طرف، وما، اور اس چیز پر، انزل، جو اتاری گئی، من قبل کا، آپ سے پہلے، قبل کا معنی پہلے کا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ہدی، ہدایت پر، کامل ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ، علی ہدی، کامل ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب، اولئک، یہ لوگ ہیں، علی ہدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اب اگلی آیات کا ترجمہ لیا ہے آپ نے۔ ان الذین، ان کا معنی ہے بے شک، الذین کا معنی جو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا ہے، سواء برابر ہے،
علیہم ان پر، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ، یہ جو پہلا حمزہ اس کا معنی کریں گے کہ، انذرتہم کہ تو ڈرائے ان کو، ہم کا معنی ان کو، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرہم کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ختمہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، کا معنی پر، قلوب کا معنی دل، ہم کا معنی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ پردہ ہے، وعلی واو کا معنی اور، علی کا معنی پر، ابصار کا معنی آنکھیں ان کی، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ کا معنی پردہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ واو کا معنی اور، لام کا معنی لیے، ہم کا معنی ان، اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا۔ ترجمہ کچھ سمجھ پھر سنیے، ان الذین بے شک وہ لوگ، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوب دلوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کانوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ لوگوں نے دعا مانگی اللہ سے، اہدنا المستقیم، اے اللہ تو ہم کو ہدایت نصیب فرما۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا کہ تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو تو چلو میں تم کو تمہاری ہدایت کے لیے ہدایت نامہ دیتا ہوں، اور وہ ہدایت نامہ کیا ہے؟ قرآن کریم، ذالک الکتاب، یہ کتاب یہ لے لو، یہ ہدایت نامہ ہے، اس کی روشنی میں تم آخر شروع کر دو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو تم۔ تو اس ہدایت نامہ کے اعتبار سے انسانوں کے کتنے گروہ بن گئے تھے؟ 3۔ ایک گروہ وہ ہے جو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، یہ پہلا گروہ ہے متقین مومنین کا۔ تو پہلی 5 صفات پہلی 5 آیات سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کا؟ متقین مومنین کا۔
کہ جو دل سے بھی مانتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو ان متقین مومنین کا اللہ نے ذکر فرمایا پہلی 5 آیات میں، اور ان پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کتنی صفات بیان فرمائی ہیں؟ 5 صفات بیان فرمائی، اور پھر نتیجہ بھی سنا دیا۔ فرمایا جن ایمان والوں کے اندر متقین میں یہ 5 کی جائیں گی، میری طرف سے ان کی کامیابی کا اعلان ہے۔ 5 صفات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایمان بالغیب، یہ قلبی عبادت ہے۔ آپ کا دل یہ بھی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت یہ ہے کہ یہ دل تصدیق کرے، ایمان لائے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام ظاہر میں ہوتا ہے اور ایمان باطن میں ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اسلام ہے، یہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو ایمان ہے اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے دوسرے کی تعریف کی کہ یا رسول اللہ میں اس کو بڑا مومن سمجھتا ہوں، اور میں مومن مت کہو، مسلم کہو کہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، باقی اسلام جو ہے تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو پہلی صفت ان کی ہے ایمان بالغیب، یہ قلبی عبادت ہے، اور دوسری صفت ہے یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، یہ بدنی عبادت ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی۔ اس میں آپ کے اعضاء استعمال ہوں گے، پاؤں بھی، ہاتھ بھی، سارا جسم ہی استعمال ہوگا، یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو مالی عبادت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مالی عبادت۔ تو گویا کہ ان کا دل بھی عبادت میں مشغول، ان کے اعضاء بھی عبادت میں مشغول، اور ان کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ اور چوتھی صفت اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے، اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے اوپر جو کچھ ان تمام باتوں کے اوپر بھی ان کا ایمان ہو، اور پھر آخر میں ان کا قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر بھی ایمان ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ کائنات کی بساط لپیٹتی جائے گی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے۔ اب جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا نا۔ اگلی جو 2 آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں، ان کے اندر بیان ہے دوسرے طبقے کا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دل سے بھی نہیں مانتا اور زبان سے بھی نہیں مانتا، یہ کافر لوگ ہیں۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے اوپر کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ دوسرا گروہ، انسانوں کا دوسرا طبقہ جو دل سے بھی نہیں مانتا، زبان سے بھی ان کی کفار کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے، وہ یہ ایک اشکال تو بنیادی وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، یہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بتلا دیا ہے کہ آپ ان کو پیغام یا نہ پہنچائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر اسی پیغمبر کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے پیغمبر پہنچائیں ان تک، میرا پیغام پہنچائیں۔ اگر آپ نے میرا پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے فریضہ رسالت کو ادا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو پہنچاؤ، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر چاہے آپ یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں تک اب حق کا پیغام پہنچانا فضول کام ہے
کیونکہ ماننا تو انہوں نے ہے نہیں. اب مثلاً آپ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ یار آپ فلاں آدمی کو سمجھاتے ہیں، وہ مانتا تو ہے نہیں، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ کا اس کے پاس جانا فضول ہے، عبث ہے، بے فائدہ ہے، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جو جاتے ہیں میرا پیغام. تو اس آیت کی روشنی سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ان کے پاس جانا فضول کام ہے، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن پھر اسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جاؤ ان تک حق کا پیغام پہنچاؤ. تو یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک فضول کام کا کہہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ظاہر ہونا. بات آ رہی ہے میری سمجھ میں آپ کو؟ اب اس کا جواب سنیے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر تم ان کے پاس جاؤ، ضرور حق کا پیغام پہنچاؤ، لیکن یہ ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، پیغام پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، انہوں نے آپ کی دعوت و تبلیغ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ ان تک حق کا پیغام پہنچائیں گے تو اس حق کا پیغام پہنچانے پر یہ فائدہ تو حاصل نہیں کریں گے، لیکن اے پیغمبر ہم تیرے درجے بلند کرتے چلے جائیں گے. جی ہاں، یہ تو فائدہ نہیں حاصل کریں گے، لیکن آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. اور آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے درجے بلند ہو جائیں گے. اس آیت سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. ہم لوگ ایک دو مرتبہ کسی برائی کے خلاف آواز اٹھانے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ تو یار کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کوئی نتیجہ سمجھتے نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں، کیا فائدہ ہے ان کو دعوت و تبلیغ کا، یہ حق کا پیغام پہنچانے کا. قرآن کریم کی اس آیت نے مسئلہ حل کر دیا کہ تم مایوس مت ہو، بے شک یہ لوگ فائدہ نہ حاصل کریں، لیکن تم حق کا پیغام پہنچاتے جاؤ گے، ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تمہارے درجے بلند کرتا چلا جائے گا. اس لیے انسان کو کسی بھی لمحے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعوت و تبلیغ کا، حق کا، دین کا کام کرنے والے کسی لمحے پر مایوس اللہ کا پیغام پہنچائیں. اور ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب جاندار دم توڑ جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے. اور فرمایا ہر نبی اپنی امت کی قیادت کرے گا. سب سے پہلے میں اٹھوں گا اپنی قبر سے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، اور میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب سے پہلے اٹھیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر انبیاء، تو ہر ایک نبی اپنی امت کی قیادت کرے گا. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ کچھ نبی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ صرف 3 آدمی ہوں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس نے ساری زندگی حق کا پیغام پہنچایا لیکن کسی نے قبول نہیں کیا، صرف 3 آدمیوں نے. فرمایا پھر کچھ ایسے نبی بھی اٹھیں گے کہ ان کے ساتھ 2 ہوں، بعض ایسے نبی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے آئیں گے ان کے ساتھ 1 ہوگا. اور آگے فرمایا بعض ایسے نبی قبروں سے اٹھیں گے جو بیچارے اکیلے آئیں گے ان کے ساتھ کوئی 1 بھی نہیں ہوگا. جی ساری زندگی اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن کسی ایک نے بھی قبول نہیں کیا. تو کیا ان نبیوں کے بارے میں آپ یہی کہیں گے کہ ان کی زبان میں تاثیر نہیں تھی یا انہوں نے خلوص کے ساتھ نہیں پہنچایا؟ حاشا وکلا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ان کی بدبختی ہے کہ انہوں نے حق کا پیغام قبول نہیں کیا. اس وجہ سے کسی بھی عالم کو تانا مت دو کہ تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے، تم خلوص کے ساتھ نہیں پیش کر رہے. جی یہ دل کا خلوص تو میرا خدا جانتا ہے، یہ تو ہماری فطرت مسخ ہو گئی ہے، ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے. جس انسان کا مزاج بگڑ جائے اس کو میٹھی چیز کڑوی نظر آتی ہے. ہم لوگوں کا مزاج بگڑ گیا، ہمیں نیکی بری چیز لگتی ہے اور برائی ہمیں اچھی چیز لگتی ہے. جی جو بے حیائی کے کام تھے وہ آج اچھے لگنے لگے ہیں، جو حیا کے کام ہیں وہ آج ہمیں برے لگنے لگے ہیں. جی کوئی دین کا پیغام پہنچائے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جو بے حیائی کی دعوت دے اس کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے. اس آیت نے ہمیں سبق یہ دیا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں خلوص کے ساتھ.
اور دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو انسان دین کی خدمت کرے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے بدبختی کا راستہ اپنے لیے خود منتخب کیا ہے۔ انہوں نے خود کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے سامنے یہ اپنی باتیں مت پیش کرو، تیری باتیں والعیاذ باللہ گندی ہیں، ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، ہم نے اپنے دلوں کو غلافوں کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ تو گندگی کا راستہ انہوں نے خود اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق سے ان کو محروم کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اگر یہ لوگ کفر و شرک سے توبہ نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا، تو یہ سن لے، ہم ان کا نتیجہ بھی دنیا میں سنا دیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا۔ تو ایمان والوں کا نتیجہ سنایا، اولئک علی ھدی من ربہم المفلحون، اور کافروں کا نتیجہ بھی سنا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو اب مجھے ذرا بتائیے، ان کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک۔ سواؤن کا کیا ترجمہ ہے؟ شاباش۔ ختمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، غشاوہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں عظیم کا کیا ترجمہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا کیا ترجمہ ہے؟ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا کیا ترجمہ ہے؟ شک کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ ریب کا۔ نہیں ہے کوئی شک اس میں کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہدایت ہے متقین کے واسطے کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ لام کا، لیل کا، شاباش۔ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اچھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ مالک ہے روز جزا کا، ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت نصیب فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ تو نے انعام کیا، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ انعمت کا۔ جن پر، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ علیہم کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تمام کون سے لفظ کا ترجمہ؟ الف لام کا۔ چلو، الحمدللہ رب